دنیا میں مجموعی طور پر تین طرح کے لوگ بستے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو سرے سے اللہ رب العزت کا یا پھر کسی بھی معبود کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کسی دین کو، مذہب کو نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی روایت کے اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو معبود کو تو مانتے ہیں لیکن معبود برحق کے ساتھ وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو معبود برحق کو اس طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے اس کو مانے جانے کا حق ہے، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں جو زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا طبقہ وہ تو یقینی طور پر جب کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں تو پھر ان سے گفتگو کا انداز اور طریقہ کار بالکل مختلف ہوگا۔ دوسرا طبقہ جو پایا جاتا ہے اس میں پھر دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو کسی آسمانی مذہب کی بجائے انسانوں کے گڑے ہوئے کسی نظریے کو تسلیم کرنے والے ہیں، جیسے بدھ مت کے ماننے والے ہیں، جین مت کے ماننے والے ہیں، ہندو مت کے ماننے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آسمانی مذہب کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو آسمانی مذہب، اپنے آپ کو آسمانی مذہب کا حامل قرار دیتا ہے اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آسمان سے اتری ہوئی رہنمائی کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلنے والے ہیں، لیکن وہ اس رہنمائی میں اپنی مرضی کے ساتھ بہت سارا رد و بدل بھی کرتے ہیں، تبدیلیاں بھی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ جو دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی، اس میں معروف لوگ وہ عیسائی اور یہودی ہیں، لیکن ان دو طبقات میں سے جو زیادہ خطرناک طبقہ ہے وہ یہودیوں کا طبقہ ہے، کیونکہ یہ ایک زوم میں مبتلا ہیں۔ اور وہ ان کا زوم کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ زمین پر جینے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے محبوب اور پیارے ہیں اور اس وجہ سے انہیں اس بات کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، یہ جو مرضی انسانوں کے ساتھ کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، ان کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے والا نہیں۔ لہذا یہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے مذہب میں جس طرح سے چاہتے ہیں تبدیلیاں کرتے ہیں، یہ دنیا کے ساتھ جس طرح سے چاہتے ہیں ڈیل کرتے ہیں، یہ ظلم کا جو راستہ چاہتے ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں اور پھر یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں لہذا یہ ہمارا حق ہے۔ اور بہت دفعہ مذہب کو ماننے والے لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہو جاتی ہے، ہمیشہ ظلم کا راستہ اسی بنیاد پر اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ حق پر ہیں لہذا وہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی آپ کو ایک طبقہ ایسا ملے گا جو اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، وہ سب کو کافر قرار دیتے ہیں اور پھر اس فتویٰ کی بنیاد پر وہ مسجد کے اندر، وہ گرجا کے اندر، وہ مندر کے اندر انسانوں کے قتل کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔
یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو انسانوں کو لاحق ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس غلط فہمی کے اوپر بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، اور پھر ان سے یہ بات کہتے ہیں کہ ذرا یہ والے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو چلا کے دکھاؤ، اور ذرا اس بات کے اوپر اپنے آپ کو یہاں پر کھڑا کر کے دیکھو کہ تم کہاں پر موجود ہو۔ ان پیرامیٹرز میں سے، ان چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کرنے والا ہے۔ تعریف کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے والی ہے۔ وہ بہت پاک ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عزیز بھائیو، انسان کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی حیثیت، اس کا مقام اپنے رب کے ساتھ ہے۔ رب سے کٹ کے، اس کے حکموں سے اپنے آپ کو توڑ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کے ذمہ ایک ہی کام ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی تسبیح کو بیان کرنا ہے، اس نے اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی کبریائی وہ پاکیزگی کے ساتھ ہے، وہ اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی حکمت کو سمجھنے کے ساتھ۔ اندھا دھند اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر بھی چلا نہیں جا سکتا۔ ایک نوجوان کسی دور میں میری اس سے گفتگو ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا حکم صرف اتنا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں وہ کافر ہے، اور جو کافر ہے وہ واجب القتل ہے۔ لہٰذا جب میں نے اس کے سامنے قرآن مجید کو کھولا اور اس آیت کے تسلسل کو رکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں یا یہ کافر ہیں، یا یہ ظالم ہیں، یا یہ فاسق ہیں، تین کیٹیگریز تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر کی ہیں، آپ کس طرح یہ بات کہتے ہیں کہ صرف وہ بندہ کافر ہے؟ تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر بھی اندھا دھند عمل نہیں کیا جا سکتا، کہ بالکل انسان آنکھیں بند کر کے دوڑ پڑے اور دیکھے ہی نہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مراد کیا ہے، اللہ یہاں پر چاہتے کیا ہیں۔ پھر وہی ہوا کہ وہ اپنی جان کو گنوا بیٹھا۔ عزیز بھائیو، یہ غلط فہمیاں انسانوں کو لاحق ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ ان غلط فہمیوں کی بنیاد پر دوسروں کے ایمان کا، ان کے کفر اور شرک کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا معاشروں کے اندر ایک انتہا پسند سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک خطرناک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر انسانوں کی زندگیاں وہ کیڑے مکوڑوں سے بھی حقیر اور کم تر قرار دے دی جاتی ہیں۔ اس بات کو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اپنی نیکی کے زوم میں کبھی اتنا مبتلا مت ہوں کہ آپ اپنی نیکی کے بلبوتے پر دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھنا شروع کر دیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ هُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، جس نے ان پڑھ لوگوں میں بھیجا رسولاً، ایک رسول کو، منہم انہی میں سے۔ اللہ وہ ذات ہے، اس کی تسبیح کیوں ہے، اس کی تعریف کیوں ہے، وہ غالب کس طرح سے ہے، اس کی حکمت کو کیسے مانا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں
کہ وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس نے دنیا کے ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو کھڑا کر دیا، انہی میں سے ایک نبی کو لا کے کھڑا کر کے ان کے لیے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کو کہا کہ اب ان کے اوپر تو نے میری آیات کی تلاوت کرنی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان آیات کی بنیاد پر تو نے ان کا تزکیہ کرنا ہے، وہ جو من کے اندر غلطیاں ہیں، وہ جو روح کے اندر پلیدگی ہے، اس کو نکال کے باہر پھینکنا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی ہے، ان کو کتاب سکھلانی ہے اور کتاب کے ساتھ ان کو حکمت بتلانی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو دین کے اوپر عمل کر کے دکھانا۔ یہی وجہ ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں، اللہ کے نبی کے بڑے محبوب اور پیارے ہیں، آپ کے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے ہیں، لہذا یہاں تک ہوتا کہ لوگوں نے جب اللہ کے نبی سے کوئی سفارش کرنا ہوتی وہ اسامہ کو تلاش کیا کرتے کہ ان سے آپ کو بڑی محبت ہے۔ اسامہ ایک میدان جنگ میں ہے اور اس میدان جنگ کے اندر ایک بندہ ان کی تلوار کے نیچے آیا ہے، اور وہ اپنی تلوار کے نیچے آنے والے اس فرد کی زبان سے ایک جملہ سنتے ہیں جس سے وہ اپنے پرانے مذہب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ جب یہ بات وہ سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میری تلوار کے خوف سے ایسا کہا، لہذا اسامہ بن زید اس کی گردن کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ جاتا۔ آپ کہتے ہیں اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے یہ جو جملہ کہا ہے یہ جملہ اللہ کی مرضی کے ساتھ کہا ہے، اس نے اللہ کو مان کے کہا ہے یا اوپر اوپر سے کہا ہے؟ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا؟ اور پھر کہتے ہیں اسامہ کل قیامت والے دن وہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بار بار یہ جملہ دہراتے رہے کہ اسامہ جب یہ بندہ کل لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میں آج مسلمان نہ ہوا ہوتا اور آج کے دن میں مسلمان ہوتا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد بندے کی ساری غلطیاں معاف ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں کاش میں نے آج اسلام قبول کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے ان ان پڑھ لوگوں کے اندر، ان بدوؤں کے اندر اپنے نبی کو بھیجا، اور وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس نبی کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے بھی بھیجا ہے جو ابھی اس زمین کے اوپر آئے نہیں ہیں، جو بعد میں آئیں گے، جو ابھی اس نبی کو ملیں گے نہیں، بعد میں کبھی قیامت والے دن ان کی اس نبی سے ملاقات ہوگی، یعنی میں اور آپ۔ یہ نبی ہمارے لیے بھی آئے ہیں، اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والے ہیں اور میرا اور آپ کا بھی تزکیہ کرنے والے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور مجھے اور آپ کو بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اب یہ کام کیسا ہوگا؟ یہ کام ایسے ہوگا، ہم اللہ کی کتاب کو پکڑیں گے، اپنے نبی کی سنت کو پکڑیں گے، آپ کی حدیث کو پکڑیں گے، اور پھر دیکھیں گے آپ نے کس طرح سے اس بات کو بیان کیا۔ صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کیسے بیان کیا، ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھیوں نے اس پر عمل کیسے کیا۔ اپنی مرضی کی تشریح نہیں چلے گی، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے ساتھیوں نے اس بات پر عمل کیسے کیا۔ ہاں کچھ چیزیں فی زمانہ ہیں، اور فی زمانہ جو چیزیں ہیں وقت اور حالات کے ساتھ ان کو اختیار کرنا،
اس کے اوپر پھر اسلام نے اجتہاد کا، قیاس کا، بہت ساری چیزوں کا دروازہ کھولا، اور کیا کہا ہے کہ مجتہد کے لیے کم از کم 1 اجر ہے یا 2 اجر ہے۔ کس طرح سے؟ کہ اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہے اور اس نے اپنے قلب کے اندر اپنے رب کو گواہ بنا کے فیصلہ کیا ہے تو پھر اس کو 2 اجر ملیں گے۔ اگر اجتہاد ٹھیک ہے، ایک اجتہاد کرنے کا اجر اور ایک اس کی درستگی کا اجر، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہے تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس نے اپنے رب کے دین کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے بھی ان میں سے لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی اس نبی کو ملے نہیں ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اس فضل کو کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اس کے بعد جو باتیں ہیں، یہ باتیں انسان جب اکیلا بیٹھ کے پڑھے تو اندر سے ہل جاتا، بڑی خطرناک باتیں ہیں، اور خاص طور پر وہ جو پہلی صف کے نمازی ہیں، جو جمعے کے خطبے کے آغاز میں آنے والے ہیں، جو نفلی روزے اور نفلی نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو حج اور عمرے کرنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں لوگوں سے اللہ کے دین پر زیادہ بہتر عمل کرنے والے ہیں، ان باتوں کے بعد ان لوگوں کو زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، نیکی کا زوم انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس ضمن میں جو لوگ سب سے زیادہ برباد ہوئے، اللہ نے دیکھی ان کی مثال کس طرح سے دی۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال حملوا التوراۃ، جن پر ہم نے تورات کا بوجھ ڈالا تھا، وہ لوگ جن کے اوپر ہم نے تورات کا بوجھ ڈالا تھا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس بوجھ کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ ہم نے ان کو تورات دی، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ تورات ہمیں ملی کیوں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ ہمیں کیوں دی گئی ہے۔ ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو پھر پکڑا نہیں، اس کو اٹھایا نہیں۔ کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی۔ عام طور پر ہم اپنی زبان میں بھی ایک مثال بولتے ہیں، یار یہ ہے تو بڑا پڑھا لکھا لیکن اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کھوتے تھے کتاباں لدیاں ہوں۔ یہ مثال اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے، فرمایا کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، جو کتابوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ جس طرح گدھے پہ جتنی مرضی کتابیں لاد دو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی طرح ان کو بھی جتنا مرضی علم دے دو ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عزیز بھائیو، علم کے ساتھ بندے کو اپنا آپ بدلنا چاہیے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ کہتے ہیں ان سے بری مثال کن لوگوں کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں۔ ان کے پاس قرآن کا علم ہوگا، ان کے پاس حدیث کا علم ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود یہ ہدایت پانے کی بجائے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر لوگوں سے سودے کرنا، یہ بڑی خطرناک مثال ہے۔ فرمایا یہ لوگ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ بڑے ظالم ہیں، اور یاد رکھنا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قل، اے نبی اعلان کیجئے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ گمان ہے
انکم اولیاء للہ من دون الناس، تم لوگوں سے زیادہ اللہ کے زیادہ محبوب اور پیارے ہو۔ اے نبی اعلان کیجئے، ان یہودیوں سے کہیے، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ گمان ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، تم لوگوں سے زیادہ اللہ کے محبوب اور پیارے ہو، فتمنوا الموت، تو پھر آؤ موت کے راستے پہ چل کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ۔ کہنے کو بڑے دیندار ہوں گے، لیکن یہ اللہ کی ملاقات سے ڈرنے والے ہیں، بظاہر میں دیندار لیکن حقیقت میں دنیا کے ساتھ محبت کرنے والے، دنیا کو چاہنے والے، دنیا کی الفت دل میں بٹھانے والے، دنیا کے ساتھ دل لگا کے اپنے وقت کو گزارنے والے۔ ان سے کہیے ذرا موت تو مانگو اللہ سے، تمنا تو کرو اس کی۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ انہوں نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں، یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، یہ موت جس سے تم آج فرار چاہتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ تم سے ملنے والی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کی مثال ایسی دی، فرمایا یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ موت سے خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا جو بندہ عقل مند ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو بچا کے چلنے والا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرنے والا، موت کے بعد والی زندگی۔ فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، وہ جو آخرت کی فکر میں لگ گیا، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کو دل کا بادشاہ بنا دے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کو دل کا بادشاہ بنا دے گا۔ وجمع لہ شملہ، اس کے دنیا کے کام آسان کر دے گا۔ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا ذلیل کر کے اس کے قدموں میں پھینک دے گا۔ ومن کانت الدنیا ہمہ، اور جو دنیا کی فکر میں لگ گیا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کے یہاں پہ بھوک رکھے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیے کہ یہاں پہ ایک ہلکا سا تنکا بھی انسان کے لگا ہو نا، وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ فرمایا اللہ اس کی دو آنکھوں کے درمیان بھوک کو رکھ دے گا، اس کے کام اللہ بکھیر دے گا، اور دنیا تو اس کو اتنی ہی ملنی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ کہا ان سے کہو ذرا موت کی تمنا تو کرو، جو اللہ والا ہے اس کی بات اور ہے، اور جو دنیا والا ہے اس کی بات اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرق محسوس کریں گے اللہ والوں میں اور دنیا والوں میں، بڑا فرق ہے۔ پھر فرمایا اس بات کو یاد رکھو، تم پیش کیے جاؤ گے ظاہر اور غالب کے جاننے والے اللہ کے سامنے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر وہ بتائے گا تو کرتا کیا رہا، تیرے پاس کیا ہے، تیرے کرتوت کیا ہیں، تیرے معاملات کیا ہیں۔ عزیز بھائیو، اس بات کو یاد رکھیے گا، دل کے اندر کسی بات کا آ جانا، کسی خواہش کا پیدا ہو جانا، کسی آرزو اور تمنا کا آ جانا،
یہ انسان کی فطرت میں سے ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت ہے جب انسان لوگوں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے، جب انسان لوگوں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے۔ فرمایا جو کبر ہے نا، یہ حق کا انکار ہے اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ میری بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کبر، تکبر، یہ اللہ کی چادر ہے، اس پہ ہاتھ نہ ڈالنا، اس پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ اور اس پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ جو اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والا ہے اور لوگوں کو حقیر جاننے والا۔ یہ خصلت انسانوں کے اندر سب سے زیادہ یہود میں سے آئی، یہ خصلت سب سے زیادہ انسانوں میں یہود میں سے آئی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کی پلاننگ اور منصوبہ بندی ایسی ہی ہوتی، ذہنوں کے ساتھ کھیلنا، انسانوں کے خیالات اور تفکرات کو اپنے قابو میں کرنا، ایسی پلاننگز اور منصوبہ بندیاں لے کے آنا کہ جس کے بعد وہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیل کے وہ ان کو اپنے قابو میں کر سکے، دنیا کے نظام تلپٹ کر کے رکھ دیں، بکھیر کے رکھ دیں۔ آپ دیکھ لیجئے یہ پہلی دوسری جنگ عظیم، اس کے اندر سب سے بڑا کردار کن کا تھا؟ تباہی لانے والے لوگ کون تھے؟ ہٹلر نے کیوں ایسا کیا کہ اس نے ان کا قتل عام کیا؟ اور پھر بالآخر مغربی دنیا کیوں مجبور ہوئی کہ ان کو لا کے فلسطین کی سرزمین میں بسا دے تاکہ ان کے فتنوں سے بچ سکے؟ آپ دیکھ لیجئے مدینہ کے اندر یہ لوگ موجود تھے اور ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اس سب کے باوجود مکے والوں کو خط لکھتے رہے، ان کو جمع کر کے بلاتے رہے، بار بار مدینے کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں جو ان کے پاس نہ ہو۔ یہ کہا کرتے تھے ہمارا گمان یہ تھا یہ آخری نبی ہم میں سے ہوگا۔ اور جو مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی وہ بھی تو اسی بنیاد پہ کی تھی نا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہودیوں سے سن رکھا ہے ایک نبی آنے والا، یہ نبی جب آئے گا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو ساتھ لے کے تمہاری گردنیں کاٹیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آسمان کی رہنمائی بھی ان کے تابع ہوگی۔ غرور اور تکبر انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ بندہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ آسمان کی رہنمائی بھی اس کے تابع ہے۔ لہذا وہ یہ سمجھا کرتے تھے جب یہ آخری نبی آئے گا تو پھر وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے گا۔ جب وہ بنی اسرائیل کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تو انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ کے انکار کر دیا، کہا نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے۔ اس سے بڑی مخالفت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچے کی عیادت کرنے گئے، آپ اس کو وہاں پہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ یہودی باپ آخری وقت میں جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اس کا دل پسیج جاتا اور کہتا ہے بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو۔ یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، کہا ابو القاسم کی بات مان لو، اور خود یہودیت پر قائم رہا۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، لہذا یہ مت سمجھیے گا کہ نظریات کی جنگ، تفکرات کی جنگ، خیالات کی جنگ اتنی آسان ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ اسی طرح کی جنگیں بپا کیا کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، غلط فہمیوں کی بنیاد پر بھائی کو بھائی کے مد مقابل لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ جنگ جمل اور صفین انہی کی سازش کا نتیجہ تھی، اور کیا تھی؟ اور اس کے بعد بھی کتنی بڑی بڑی تفریقیں ہیں جو انہوں نے دنیا کے لوگوں میں لا کے کھڑی کی۔
یہ دنیا میں کمیونزم کے بانی کون تھے؟ پڑھ کے دیکھیے، لینن، کارل مارکس، یہ جتنے بھی بڑے بڑے نام تھے یہ یہودی تھے سارے کے سارے۔ یہ انسانوں پر ایسے نظریات مسلط کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ انسانیت برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، اتنی بڑی بات کرنے کے بعد اللہ ایمان والوں سے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، ان یہودیوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ جو رب نے ان کے لیے بندگی اور عبادت کا دن مقرر کیا تھا، یہ اس دن میں اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے، دو نمبریاں کرتے رہے اس میں۔ اب تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے پھر دنیا کے کسی کام کے پیچھے نہ پڑنا، اللہ کے حکم کی طرف بھاگ کے آنا، پھر دنیا کے کسی کام کے پیچھے نہ پڑنا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ یہودیوں والے رویے سے بچ جاؤ تو پھر یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، تم جمعے کے لیے آ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ ہاں مانتے ہیں کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، جب جمعہ پڑھ لو پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بھی پھر بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر جمعے کا ٹائم ہو، ادھر تم تجارت کی یا کھیل کی کوئی بات سنو تو ادھر کو بھاگ جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہت بڑھ کے ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں۔ عزیز بھائیو، یہ چیزیں اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دو ہی رویے ہیں، یا آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں، میں اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ کے اپنے رب کو چھوڑ دیں جس طرح یہودیوں نے کیا۔ آج بھی دنیا کی دولت کی اکثریت کن کے پاس ہے؟ دنیا کے کاروباروں پر ڈومینیٹ کون ہے؟ لیکن ان کی وجہ سے انسانیت جس تباہی سے دوچار ہے، ذرا اس کا تصور کیجئے۔ آئیے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کریں اور اپنے اللہ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور یہ جو جمعے کے لیے ہم آہستہ آہستہ آتے ہیں نا، وقت کا انتظار کر کر کے، اس کی بجائے بھاگ کے آئیں تاکہ اس رویے سے ہم بچ جائیں۔ جو چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو یہودیت کے رویے سے بچا لے، وہ اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کے آئے اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے اس حکمت اور دانائی کے ساتھ جس کے مطابق اللہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو کھڑا کر لے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔